السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فرسٹریشن کے بارے میں۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ اس قدر فرسٹریٹڈ کیوں ہے، اور ہماری سوسائٹی میں فرسٹریشن آخر کہاں سے رہی ہے۔ یہ آئے دن روز بروز آپ دیکھتے ہیں جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں بہت حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کے کیا ریزنز ہیں؟ وہ کون سی کمی اور کوتاہیاں ہیں جو ہماری جانب سے، جو ایک فرد واحد کی جانب سے، والدین کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپلز کچھ دینا چاہوں گا۔ آج کل آپ اگر فیس بک کو آپ سبھی لوگ چلاتے ہیں، اگر آپ فیس بک کو اوپن کرتے ہیں تو فیس بک کے اوپر آج کل ایک لائیو کا آپشن آیا ہوا ہے، ویڈیو کی صورت میں اوپر ایک نیو آپشن ہے۔ جیسے ہی آپ اسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس لائیو جو ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں، اس میں خود ہمارا اپنا جو ملک پاکستان ہے اس کی بھی ویڈیوز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی خاص طور پر آپ جانتے ہیں شارٹ سٹوریز جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ شارٹ سٹوریز انتہا کی فرسٹریٹڈ سٹوریز ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر میں اوپن ورڈز میں کہنا چاہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر، نیبر کے ساتھ چکر، یا کسی ینگ لڑکے کا اپنی نیبرہڈ میں جو آنٹی ہو اس کے ساتھ چکر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو افیئر ہوتا ہے۔ اس طرح کی شارٹ سٹوریز وہاں پر موجود ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چھوٹے بچے آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہر چھوٹے بچے کے پاس تقریباً اینڈرائڈ فونز موجود ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایسے بچے اینڈرائڈ فونز میں اس طرح کی تمام ایپس کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے؟ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی وسیم صاحب، یہ بات نہیں ہے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی انسان کی اپنی چوائس ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ایک میچور اگر پرسن ہو، آپ میچور پرسن کے سامنے تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی جو ڈویژن ہے اس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک 8 سال 10 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ جس کے اوپر ابھی بلوغت طاری ہو رہی ہے، جو اپنی جو جوانی ہے اس سٹیج پر ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بچے جو اس ایج میں ہیں جہاں جوانی جو ہے انسان کی وہ ٹھاٹے مارتے سمندر میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، ایسے بچوں کے اوپر اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، اس کا آپ اندازہ شاید نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنی اس ایج میں جا کے سوچیں جس ایج میں آج یہ بچے ہیں، تو آپ کو اپنا ٹائم یاد آ جائے گا، اور آپ پھر اچھی طریقے سے امیجن کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ان بچوں کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتی ہوں گی۔ دوسری سائڈ ایک اور فیس بک کے اوپر آپ سے میں ذکر کرنا چاہوں گا، علی بابا ڈاٹ کام کے نام سے آپ دیکھتے ہیں سیلنگ پوائنٹس ہیں۔ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز سیل کے لیے، فروخت کے لیے موجود ہوتی ہے، اور ان کی ایڈز بڑی تعداد میں فیس بک پر آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں گی وہ آپ کو فیمیلز کی جو انڈر گارمنٹس ہیں، فیمیلز کی بھی میلز کی بھی، آپ کو انتہا کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لگژری ٹائپ آپ کو گارمنٹس، انڈر گارمنٹس وہاں ایڈز کی صورت میں دی جا رہی ہیں، میلز کی بھی ہیں اور فیمیلز کی بھی ہیں۔ اور جسٹ انڈر گارمنٹس نہیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو انتہا کی خوبصورت جو خواتین یا انتہا کے خوبصورت جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے انڈر گارمنٹس انہوں نے سیلنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کا بچہ فیس بک یوز کرتا ہے تو اس کے سامنے سے یہ تمام چیزیں بھی گزرتی ہیں۔ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، یہ تو بہت کم درجے پہ میں بات کر رہا ہوں، ادروائز علی بابا ڈاٹ کام کی جو آپ وہاں پر سیلنگ پوائنٹس پہ دیکھتے ہیں، وہاں باقاعدہ آرٹیفیشل جو میل اور فیمیل کے جو آرٹیفیشل پارٹس ہیں، آرگنز ہیں، وہ بھی باقاعدہ سیل کے لیے ایڈز کا حصہ ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن آپ کی سوسائٹی میں کہاں سے آ رہی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کر دوں، آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھٹیا قسم کے لوکل یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ چل پڑے ہیں۔ ان یوٹیوب چینلز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیمیلز اینکرز جو ہیں انہیں ہائر کیا گیا ہے،
وہ فیمیلز اینکرز مجمع میں جاتی ہیں، مردوں کے مجمع میں، جہاں بہت بڑا ٹولہ مجمع مرد حضرات کا اکٹھا ہوتا ہے، وہ ان کے بیچ میں جا کے اس طرح کے گھٹیا اور بیہودہ سوال پوچھتی ہیں کہ سننے والے کو شرم آ جاتی ہے، لیکن انہیں سوال پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ وجہ صرف اور صرف سستی شہرت، جلد سے جلد اپنے چینلز کو اب اوپر تک لے جانے کی جو خواہش ہے وہ، اور اس طرح کی اینکرز باقاعدہ ہائر کی جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں جن کے سبسکرائبرز آپ کو ملینز میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایسی فیمیلز کو ہائر کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے یہ کوسچنز، یہ آپ کی سوسائٹی میں 200 لوگوں کے، مردوں کے ہجوم میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ وہاں اگر آپ ایک چیز دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جب مردوں سے یہ سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس مرد کو شرم آ جاتی ہے جس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن اس خاتون کو شرم نہیں آتی جو سوال پوچھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اور سائڈ ہے۔ اب ایک اور سائڈ پہ آ جائیں، اس کے علاوہ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری کیا دے رہی ہے؟ کیا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری نوجوان نسل کی ذہن سازی کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری کچھ ایسا میٹیریل، کچھ ایسا مواد نشر کر رہی ہے جس کی بدولت آپ اس سوسائٹی میں نوجوانوں کی ذہن سازی ایسی کر سکیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اس ملک کو، قوم کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری آپ کو کیا دے رہی ہے؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر، ساس اور بہو کے جھگڑے، ساس اور سسر کے جھگڑے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے افیئرز، آئے دوسرے دن محبتیں، ملنگ بن جانا، یہ ساری چیزیں آپ کی سوسائٹی میں فرسٹریشن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول، یہ قتل و غارت، یہ سارا کچھ آپ کی ڈرامہ انڈسٹری دے رہی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ یہ تمام مواد نشر کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر اعجاز احمد بھٹی صاحب تھے، ایچ او ڈی تھے ہمارے کیمپ ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح کا مواد ایک سوسائٹی کی سکرین پر نشر کیا جاتا ہے، اس سوسائٹی کی جو نوجوان نسل ہے وہ اسی کے مطابق پروان چڑھتی ہے۔ ایک اور جملہ ان کا بڑا مفید ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک آپ کی سوسائٹی میں نیگیٹو تھنگز ہو رہی ہوں، منفی چیزیں ہو رہی ہوں، تب بھی لازم ہے کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر پازیٹیو جو میٹیریل ہے، پازیٹیو جو مواد ہے وہ نشر کریں، تاکہ کم از کم آپ تو ذہن سازی کریں نا یار۔ کیا آپ کی سکرین پہ ذہن سازی کی جا رہی ہے؟ ایک وقت تھا جب ہماری سکرین پر انتہا کے کمال انقلابی شعراء حضرات آیا کرتے تھے، ادبی لوگ آ کے بیٹھتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، زاویہ کی صورت میں اشفاق احمد جیسے لوگ آ کے بیٹھا کرتے تھے، طارق عزیز جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری سکرین پر ہوتے تھے۔ آج ہمارے شعراء آپ دیکھ لیں تو کس نے جینز کری ممنوع، پہنو اچھی لگتی ہو، اس طرح کے شعر جو ہیں وہ آج ہماری سکرین کا حصہ ہیں۔ اس طرح کے شعر ہماری یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ مشاعروں میں پڑھے جاتے ہیں، اینول ڈنرز پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، کس طرح مجھ سے محبت میں کوئی جیت گیا، کس طرح مجھ سے محبت میں کوئی جیت گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ بستر میں بڑا اچھا ہے۔ یار یہ بھی شعر ہوتے ہیں، اس کو آپ شعر کہتے ہیں؟ اور اس طرح کے جو شعر ہیں، غزلیں ہیں، اس طرح کی جو شاعری ہے، اسے آپ بھری مجمع میں، بھری محفل میں سب کے سامنے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور سننے والوں کی تو تعداد ہوتی بہت بڑی ہے۔ آج کل یہ جو شعراء ہیں جو بہت جلدی آگے نکل گئے ہیں، یہ بیسیکلی عوامی دلچسپی کے مطابق لکھ رہے ہیں، جو آج کل کی نوجوان نسل کا انٹرسٹ لیول ہے یہ اس کے مطابق لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جلد از جلد اوپر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑی سستی شہرت ہے، زیادہ عرصہ نہیں چلتی، زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ ایسی شہرت جو ہے اس سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ یار شاعر وہ ہوتا ہے جو ایک نوجوان نسل کو کوئی پازیٹیو سائڈ دیتا ہے، اسے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اس کی ذہن، اس کی سوچ کے دروازوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے، وہ شاعر ہوتا ہے۔ آج کل رائٹرز ہمارے کیا لکھ رہے ہیں، ہمارے کیسے ناولز لکھے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں ناولز کے نام پہ باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پورن انڈسٹری ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے۔ ایز اٹ از ایسا لگتا ہے پڑھنے کے بعد کہ یہ ناول نہیں، بیسیکلی یہ سیکس سٹوریز لکھی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں تو بولڈ رومانٹک ناولز، ہارٹ اینڈ رومانٹک ناولز، سیکس سٹوریز کے نام سے باقاعدہ آپ کے فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ آپ کے فیس بک پہ اس نام سے گروپس چل رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی فرسٹریٹڈ نہ ہو؟ اس کے علاوہ یوٹیوب کو آپ کبھی اوپن کر کے دیکھیں، آپ کی یوٹیوب چینلز
اتنے ایسے چینلز بنے ہوئے ہیں جس میں باقاعدہ ہمارے یہاں کی خواتین جنہوں نے پردہ کیا ہوا ہے، ایسے صرف آنکھیں ان کی نظر آ رہی ہیں، اور وہ وہاں پر استغفار وہاں ٹھہر کے جو ہے غلط اور گھٹیا جو سٹوریز ہیں انہیں اپنی وائس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ سنا رہی ہوتی ہیں. یا آپ یہ کہہ لیں کہ جی آپ کو میں آج وہ طریقہ بتاؤں گی کہ آپ یوں کر سکیں گے، آپ وہ کر سکیں گے. اس طرح کے لاتعداد چینلز ہمارے یوٹیوب پہ چینلز موجود ہیں باقاعدہ ہمارے پاکستانی خواتین کے. ٹک ٹاک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی ٹک ٹاک پہ کیا دیا جا رہا ہے، لائیو سٹریمنگ ایپس کو آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں فرسٹریشن نہ ہو، اس کے بعد بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں جنسی زیادتیاں نہ ہوں، آپ اس کے بعد بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ بن کے رہے. کیسے پاسبل ہے؟ اس کے علاوہ والدین کو دیکھ لیں آپ، کیا ہم اپنے گھروں میں بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں؟ آج والدین کو خود موبائل سے فرصت نہیں ہے، سیل فون سے ٹائم نہیں ملتا والدین کو کہ وہ بچوں کو دیکھ سکیں. بچے اپنی موبائل یوز کر رہے ہیں، والدین اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ مرضی دیکھتا رہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں، تعلیمی نظام آپ کو کیا دے رہا ہے. وہاں پر بھی رقص کی محفلوں کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے. یونیورسٹی میں آپ کبھی یونیورسٹی کا اگر آپ میوزک کنسرٹ دیکھ لیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے رہ جائیں. اینول ڈنر کے اوپر باقاعدہ کپلز کی صورت میں ڈانس کیا جاتا ہے، ڈانس پارٹیز لگتی ہیں. وہ آپ کو ایک یونیورسٹی کا جو اینول ڈنر ہے وہ نہیں لگتا. یونیورسٹیاں مادر علمی ہوتی ہیں، کیا یہ مادر علمی کا کردار ہے؟ جو ہمارے آج انوائرمنٹ ہے ہماری یونیورسٹیز میں، کیا یہ مادر علمی والا ماحول ہے؟ ینگ لڑکوں کو اگر آپ نوجوان لڑکوں کو دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے. ان کو بھی کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی اس جانب توجہ نہیں دیتے. دوسری سائڈ پہ ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو دیکھ لیں آپ، ایسی بےہودہ ڈریسنگ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی کہ آپ کانوں پہ ہاتھ لگاتے رہ جائیں گے، یا پھر آپ شرم کے مارے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اور آپ اپنی نظریں بدل لیں گے. لیکن جس نے وہ اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اتنے ہزاروں کے مجمع میں اتنا گھٹیا اور بےہودہ لباس پہن کے جا رہی ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جس نے ایسا لباس پہنا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہو گیا، آپ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں یا آپ اسے چھیڑ سکتے ہیں. میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں کہ جب دونوں سائڈز کی غلطیاں ہوں گی، دونوں میں سدھار کیا جائے گا، تبھی آپ کی سوسائٹی بیٹرمنٹ کی طرف آ سکتی ہے. یہ جتنی ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں فرسٹریشن در حقیقت یہاں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، ذکر کرنے لگیں تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں یہی چاہوں گا، والدین سے میری گزارش ہے بچوں کا اسکرین ٹائم کم کریں. سب سے پہلے اپنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کم کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ کا بچہ آپ کی نظروں میں رہے گا، وہ سیل فون کو کم یوز کرے گا. وہ سیل فون اسی لیے یوز کرتا ہے، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، آپ بھی اپنے سیل فون میں بزی ہیں، وہ بھی اپنے سیل فون میں بزی ہے. دوسرا، اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں. کوشش تو میں کہتا ہوں یہی کرنی چاہیے کہ 13-14 سال سے کم عمر بچوں کو سیل فونز نہیں دینے چاہیے. اگر ان کے لیے کوئی ضروری ہے تو کم از کم ایک ٹائم فکس کر دیں، آپ اس ٹائم پہ انہیں سیل فون دیں. چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے سیل فون دینا ہے تو لائیو کارٹونز بھی نہ چلا کے دیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں. ایک USB فکس کر لیں بچوں کے لیے، اس میں آپ بچوں کے عمر کے مطابق میٹیریل ڈاؤن لوڈ کریں، اور بچوں کو وہ میٹیریل بے شک آپ LED کے اوپر لگا کے دے دیں یا آپ سیل فون میں لگا کے دے دیں. پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ کوئی ایسی ایڈ نہ چل پڑے، کوئی بیچ میں ایسی ایڈ نہ آ جائے جس کو بچے دیکھ لیں، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس طرح کی ایپس کو بین کرے. لیکن بات وہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو آپ نے اور میں نے، ہم نے جو اپنی جانب سے ہماری انفرادی کوشش ہے ہم نے وہ تو کرنا ہے نا، تاکہ ہم اپنا جو ایک معاشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں. اور کوشش کریں اب ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے. اس چینل میں آپ کے لیے بہت کچھ ہوگا، لرننگ کے لیے بھی، آپ کی آگاہی کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.